سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ افغان طالبان اور بھارت کے مابین رابطوں کو اسلام آباد کے لیے ایک سفارتی نظامت سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے بدلتے ہوئے منظرنامے نے بھارت کو ان طالبان سے بات چیت پر مجبور کر دیا ہے جن کو وہ 20 برس دہشت گرد قرار دیتا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر لکھتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ امریکہ اور افغان طالبان آپس میں امن معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن سن 2020 میں یہ ناممکن خیال ایک حقیقت بن گیا۔ آج یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ہندوستان، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، افغان طالبان کے ساتھ رابطے پر مائل ہو سکتی ہے۔ افغان طالبان نے جمہوریت سے اپنی شدید نفرت کے اظہار میں کبھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا۔ ذرائع ابلاغ میں حال ہی میں بھارت اور طالبان میں بیک ڈور رابطوں کی کہانیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ اگرچہ ہندوستانی عہدیداروں نے ان کہانیوں کی تردید کی ہے، لیکن بھارتی دعووں پر شک و شبہ کے مضبوط شواہد موجود ہیں۔ حامد میر کے مطابق در حقیقت ہندوستان کے طالبان سے رابطوں کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، اور جس سے پاکستانی حکومت میں اکثر بے چینی پیدا ہوتی رہی ہے۔ پاکستان افغانستان میں نئی دہلی کے اثر و رسوخ کو کم سے کم رکھنے کا خواہاں رہا ہے، تاہم تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسی کوئی خواہش کوتاہ نظری ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا خطے کی تمام قوتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بھارتی عہدیداروں نے طالبان سے اپنا پہلا براہ راست رابطہ سن 2013 میں کیا، جب انہوں نے سینئر طالبان رہنما ملا عبدالسلام ضعیف کو ایک کانفرنس کے لیے ویزا جاری کیا۔ ملا عبدالسلام ضعیف ماضی میں پاکستان میں طالبان کے سفیر تھے، لیکن 9/11 کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان کی کتاب طالبان کے ساتھ میری زندگی سن 2010 میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ ملا ضعیف کا نام بھی اقوام متحدہ کے نامزد دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی وقت انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ ایک بڑا سوال باقی رہا، وہ ہندوستان جانے پر راضی کیوں ہوئے اور ہندوستان نے انہیں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت کیوں دی؟ حامد میر کا کہنا ہے کہ افغان طالبان 9/11 کے بعد پاکستان کے یو ٹرن سے خوش نہیں تھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی کتاب میں پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف واضح طور پر برہمی کا اظہار کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک منہ میں بیک وقت 2 زبانیں ہیں اور ایک سر پر 2 چہرے رکھتے ہیں تاکہ وہ سب کی زبان بول سکیں۔ وہ سب کو استعمال کرتے ہیں، سب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی کڑی تنقید کی کہ ان کے ساتھیوں کو پاکستانی جیلوں میں اذیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور سینئر طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کو سن 2010 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ عبدالغنی برادر سابق افغان صدر حامد کرزئی سے رابطے میں تھے، جو خاموشی سے روس، ایران اور بھارت کو طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے پر قائل کر رہے تھے۔ پاکستان حامد کرزئی کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر کے رابطوں سے ناخوش تھا، چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں اس ذلت نے طالبان کو روس، ایران اور ہندوستان کے ساتھ رابطے شروع کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے روس اور ایران کو بڑی مہارت سے یہ یقین دہانی کرائی کہ صرف طالبان ہی افغانستان میں دولت اسلامیہ یا داعش کو روک سکتے ہیں۔ طالبان البتہ ہندوستان سے معاملات طے کرنے میں خاصے محتاط تھے۔ حامد میر یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو سن 2018 میں رہا کیا تو طالبان نے انہیں قطر میں اپنی مذاکراتی ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اسی برس کچھ سینئر طالبان رہنماؤں نے ماسکو میں ہندوستان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ وہ ہندوستان کو غیر جانبدار رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ماضی میں ہندوستان نے طالبان مخالف قوتوں کی کھلی حمایت کی تھی۔ دریں اثنا ہندوستان طالبان سے روابط میں دلچسپی لے رہا تھا کیونکہ افغان صدر اشرف غنی طالبان کے خلاف متحدہ محاذ تشکیل دینے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ بھارت نے 9/11 کے بعد افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، یہاں تک کہ کابل میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت بھی بھارت نے تحفۃً تعمیر کی۔ ہندوستان نے ملک کے مختلف حصوں میں ڈیم، سڑکیں، اسکول، یونیورسٹیز، اسپتال اور اسپورٹس اسٹیڈیم بھی بنائے تھے۔ اگر طالبان کے ساتھ سلسلہ جنبانی کا امکان ختم ہو جاتا تو یہ سب سرمایہ کاری ضائع ہو جاتی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ پچھلے سال امریکہ نے بھی ہندوستان کو طالبان کے ساتھ روابط بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ بھارت کو خدشہ تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں عسکریت پسندی کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سن 1989 میں روسیوں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد ہوا تھا، لیکن طالبان نے بھارت پر واضح کر دیا کہ وہ کشمیر میں مداخلت نہیں کریں گے۔ طالبان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہندوستان اشرف غنی حکومت کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بھارت کو افغانستان کی داخلی کشمکش میں غیر جانبدار رہنے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ حامد میر واشنگٹن پوسٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ گزشتہ مہینے قطر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انکشاف کیا تھا کہ ہندوستانی عہدیداروں اور طالبان رہنماؤں نے دوحہ میں ایک ملاقات کی ہے۔ پاکستان ان خبروں پر خوش نہیں تھا۔ در حقیقت پاکستان افغان امن مذاکرات میں انڈیا کی شمولیت کو سرے سے مسترد کرتا ہے۔ اگرچہ پاکستان حال ہی میں خود بھی بھارت کے ساتھ رابطوں میں مشغول رہا ہے، تاہم یہ کبھی بھی طالبان اور ہندوستان کے مابین رابطوں کے بارے میں پرجوش نہیں رہا۔
सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि हाल ही में पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदारों ने एक बंद कमरा इजलास में अरकान पार्लियामेंट को बताया कि अफगान तालिबान अब पाकिस्तान से ताउन पर आमादा नहीं है, बल्कि ताकत के जोर पर दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करना चाहते हैं। इन अहदेदारों ने यह भी कहा कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान में अब कोई फ़र्क नहीं रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान ने हमेशा तहरीक तालिबान पर भारत से मदद लेने का इल्ज़ाम लगाया है। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग तालिबान और भारत के माबैन ताल्लुकात को इस्लामाबाद के लिए सिफारती निज़ाम समझते हैं। इसी तरह के ख्यालात हिंदुस्तान में भी सुने जा सकते हैं, जहां हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। भारतीय हुक्मरान जमात तालिबान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी कहते हुए हमेशा मुस्तरद करती रही है। ताहम सच तो यह है कि अफगानिस्तान के बदलते हुए मंजरनामे ने उन्हें दहशतगर्दों से बातचीत पर मजबूर कर दिया है। और वैसे भी अगर अफगान बाशिंदों बशमूल तालिबान को अमन मुज़ाकरात में इंडिया की शमूलियत से कोई मसला नहीं, तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। दर हकीकत अगर इससे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मदद मिलती है तो हालात की ये सूरत पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।